پڑھی ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ میں چاہتا ہوں بس اسی کو آپ جتنا پڑھا اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں اور کچھ زیادہ نہیں کہنا۔ سورہ نساء کے اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ایک حقیقت بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں تمام انسانوں سے بتا رہے ہیں، اور بعد کی دو آیتوں میں مسلمانوں سے بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اس میں کہا گیا، تمام انسانوں سے کہا گیا ہے، یا ایھا الناس یا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس میں کسی دھرم ذات سمپردائے کا کوئی دخل نہیں ہے، اپنی اوریجن کے اعتبار سے، اپنی اصلیت کے اعتبار سے سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو ڈارون کی تھیوری جو پڑھائی جاتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بعد میں وکاس کرتے کرتے انسان بن گیا، یہ تھیوری قرآن اس کی نفی کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے انسان کی اولاد ہے، ہم انسان کی اولاد ہیں، مانو کی سنتان ہے، لیکن کسی بندر کی۔ تو ہمارا باپ حضرت آدم علیہ السلام، ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام۔ تو سارے انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اسی سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کا ایک سلسلہ چلا دیا۔ آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے اسی سلسلے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم اپنے حق حقوق مانگتے ہو۔ باپ مر جاتا ہے، باپ کی جائیداد اولاد کو ملتی ہے، بنا محنت کے ملتی ہے۔ تو اسی رب کے واسطے سے یہ ساری چیزیں ہم کو عطا ہوتی ہیں اور ہمارے حصے میں آتی ہیں، ہم اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے، تمہارے ہر عمل کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جس طرح سے تم سی سی کیمرے سے بتا دیا جاتا ہے کہ سی سی کیمرہ چل رہا ہے تو تم محتاط ہو جاتے ہو، اسی طرح اللہ کی واچنگ جو ہے ہمہ وقت، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں جو منکر نکیر ہیں، یہ سب واچ کر رہے ہیں۔ ہم کو دنیا میں صبر کر کے اور مومنانہ زندگی گزارنا چاہیے، بچ کر کے زندگی گزارنا چاہیے، دنیا میں منمانی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ تو مثال ہے۔ دوسری آیت جس میں ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تمہارے اندر ایمان ہو، تم اسلام پر رہنے والے ہو۔ تو ہم یہ زندگی بھر کا وظیفہ ہے، ایسا نہیں کہ کچھ وقت کے لیے ہے پھر اس سے آزادی ہے۔ اسلام جو ہم نے قبول کیا ہے دل و جان سے، یہ پیارا ہے ہمیں، اور اسی پر ہم مرنا بھی چاہتے ہیں، اسی کی آرزو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مومن ہو۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو۔ درست بات کہنا یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں۔ درست بات کہنے کا اب چلن دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، چاہے گھر کی یونٹ ہو، چاہے سماج ہو، چاہے گاؤں اور محلہ ہو یا دیش ہو، صحیح بات کہنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ جب صحیح بات کہی جاتی ہے تو کہیں مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ درست بات جہاں بھی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں مسائل منیمائز ہوتے چلے جاتے ہیں، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ درست بات کہنے والے بنو، درست بات کہو گے تو تمہیں فائدہ کیا ملے گا، ریوارڈ کیا ملے گا جب تم درست بات کہو گے؟ تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔
यानी सोसाइटी जिस तरह की होनी चाहिए जो तमाम लोगों के लिए राहत परेशानी का सबब बने, वैसी सोसाइटी तुम्हारी हो जाएगी जब तुम सही बात करने वाले हो। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और ये तो दुनिया का फ़ायदा हुआ, और मरने के बाद तुम्हें जो फ़ायदा मिलेगा वो ये कि तुम्हारी गुनाहें अल्लाह ताला माफ़ कर चुका हो। और फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत किया उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर। बहुत बड़ी कामयाबी किसको कहते हैं, इसको भी एक मिनट में मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि आदमी जिस चीज़ को कामयाबी समझता है, अल्लाह की नज़र में वो हरगिज़ कामयाबी नहीं। आदमी की कामयाबी ये है कि वो अच्छे से अच्छा खा ले, अच्छे से अच्छा पहन ले, अच्छे मकान में रह ले, ज़्यादा दौलत